اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے دوستو، میرا آج کا موضوع ہے اے پی سی کا اجلاس جو اپوزیشن جماعتوں نے بلایا ہے، اس سے آج میں تھوڑا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، اے پی سی کا اجلاس 11 جماعتوں نے بنایا ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ جماعتیں ہیں جب تحریک انصاف وجود میں نہیں آئی تھی، بعد میں وجود میں آئی، 22 سال انہوں نے اسٹرگل کی، لیکن انہوں نے حکومت میں وہ نہ آ سکے۔ اور یہ جماعتیں، خاص کر بگ جماعتیں، بڑی نون اور پیپلز پارٹی اور ساتھ ان کی چھوٹی چھوٹی حلوے والی جماعتیں، یہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے تھے، ایک دوسرے کے یہ پیٹ پھاڑتے تھے، ایک دوسرے کو یہ برا بلا کہتے تھے۔ یہاں تک ہماری قائد محترمہ جو واقعی لیڈر تھی، ان کی بیہودہ قسم کی تصویریں ہیلی کاپٹروں پہ گرایا کرتے تھے۔ آج یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ آج میڈیا کا دور ہے۔ میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 30 سال تک آپ لوگ عوام کو بے وقوف بناتے رہے۔ عوام گھروں میں لڑائیاں ہوئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں پیپلز پارٹی کو، ایک بیٹا کہہ رہا ہے نہیں چھوڑوں گا، دوسرا کہہ رہا ہے میں نون کو نہیں چھوڑوں گا، تیسرا کہہ رہا ہے میں مولانا صاحب کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ گھروں میں لڑائیاں کراتے رہے، برادریاں آپس میں بٹ گئی، خاص کر جو دیری ایریا تھا، لڑائیاں تک ہوئیں، بندے تک قتل ہوئے۔ اور لیکن آج آپ کی صلاحیت سامنے آ گئی، اور ایک نانی ہے ہماری مریم نواز، وہ یہ کہہ رہی ہیں ہمارے ابا حضور زرداری صاحب بوڑھے ہو چکے ہیں، انہوں نے ملک کی بڑی خدمت کی ہے، اب ہم خدمت کریں گی۔ پہلے انہوں نے تھوڑا لوٹا ہے، جو رہتی کسر ہے ہم نکالیں گی۔ اور ہمارے محترم قائد میں انہیں کیا کہوں، جھوٹ بولنے والوں کو قائد نہیں کہا جاتا ہے، 3 دفعہ اللہ نے انہیں منصب دیا ہے، میاں نواز شریف صاحب کو۔ اور وہاں سے بیٹھ کر الطاف حسین کی طرح جب انہوں نے وہاں سے ڈگڈگی، وہ الطاف حسین بجایا کرتا تھا، ہزاروں بندے کراچی میں قتل کراتا تھا، آج انہوں نے بھی وہ ریت کی ہے۔ یہاں سے ان کے پلیٹلیس 0 ہو چکے تھے، وہ مرنے لگے تھے، اور ان کو فل فور انسانی ہمدردی کی بنا کے اوپر انگلینڈ شفٹ کیا گیا۔ میں بھی کہتا تھا کہ یار یہ ایک لیڈر ہے، اس کی جان بچانی چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، بیمار کو جہاں چاہے اس کا علاج ہونا چاہیے۔ یہاں سے ملی بقت کر کے، کیونکہ ساری بیوروکریسی ان کی لگی ہوئی تھی، سب ڈاکٹر جو تھے وہ ان کے لگے ہوئے تھے۔ 30 سال کا یہ انہوں نے جو گند بویا ہے، یہ ان کا تھا۔ یہ لوگ یہاں سے جناب محترم انگلینڈ پہنچے، 6 مہینے گزر گئے، کوئی علاج نہیں۔ وہاں کبھی کس ہوٹل سے نکل رہے ہیں، پکچر آ رہی ہے، کبھی کہاں واقع کر رہے ہیں، پکچر آ رہی ہے۔ اور کل اے پی سی میں وہاں سے تقریر کی جا رہی ہے، اور یہاں پر ان کے چمچے بیٹھے ہوئے جو وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف ٹھیک ہو کر آئیں گے تو آئیں گے۔ کیا بات ہے! بیمار جو بندہ ہوتا ہے وہ بیڈ پہ نہیں اٹھتا۔ مجھے بھی ڈینگی وائرس ہوا تھا، 24% میرے پلیٹس رہ گئے تھے، میرا شاب تک چھوٹا نہیں نکل رہا تھا، میرے پیٹ میں پانی پڑ چکا تھا، مجھے ہوش تک نہیں تھا، 105 کا بخار تھا۔ ان کے پلیٹلیٹ 0 پہ چلے گئے، وہ نہیں، وہ وہاں پر جیسے لندن کی انہیں ہوا لگی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہودی علاقے کی ہوا انہیں لگی، جو قادیانیوں کی انہیں ہوا لگی ادھر سے،
اور وہاں پر وہ فریش ہو گئے. جیسے وہاں اترتے گئے, کھاتے پاکستان کا ہے اور جا کر بزنس جو ہے وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے, اور بنتے ہمارے لیڈر ہیں, اور ہمیں یہ کہتے ہیں, درس دیتے ہیں کہ آپ پیسہ پاکستان میں لگاؤ. بجلی کے پلانٹ جو لگے ہیں, کہ اپنے کمیشن کی خاطر ان لوگوں نے 17 روپے یونٹ کے حساب سے بجلی خریدی اور 14 کے حساب سے دی, اور 7 ارب روپیہ باہر سے قرضہ لیا, اور وہ بجلی کے مد میں جا رہا ہے, اور سود جو ہے کہ عوام پہ چڑھایا جا رہا ہے. اور آج عمران خان نے انہی کمپنیوں کے ساتھ ایجوکیشن انہی کمپنیوں کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کر سیٹنگ کی, اور انہوں نے سب چیزیں ریورس کرنا شروع کر دی. وہ بندہ جو فرسٹ دفعہ آیا, میں نے عمران خان کو ووٹ نہیں دی ہے. اگر آپ کو یہ کچھ میرے دوستوں کو جب میری ویڈیو دیکھتے ہیں کہتے ہیں جی یہ بندہ تو کبھی عمران خان کا ہو جاتا ہے, کبھی نون کا ہو جاتا ہے, کبھی پیپلز پارٹی کا ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں جو پاکستان کا مدد ہے, جو پاکستان کے اندر انویسٹ کرتا ہے, جو پاکستان کی عوام کا خیال رکھتا ہے, میری وہ پارٹی ہے. اس کے علاوہ میری کوئی پارٹی نہیں ہے. میری 50 سال عمر ہو چکی ہے. میں جھوٹوں, مکاروں, نظر بازوں کی باتیں سن سن کر تھک چکا ہوں. بی بی مریم پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر کہتی ہیں کہ میری کوئی جداد ہے ہی نہیں ہے. پھر اربوں روپے کی جداد نکلی ہیں. ان کا چچا کہتا ہے میں نے دہلی کی کرپشن نہیں کی ہے. باقی انہوں نے دہلی کی کرپشن نہیں کی ہے, انہوں نے اربوں کی کرپشن کی ہے. زرداری صاحب کہتے ہیں جی پچھلی چیزوں کو چھوڑو, آگے آ جاؤ, لو اور دو اور چلے جاؤ. اس کے علاوہ انہوں نے این آر او کہہ رہے ہیں, ہم کہاں این آر او لے رہے ہیں, عوام کے سامنے جھوٹ بول رہے ٹی وی پہ آ کر کہ عوام سنیں. اور یار این آر او کا مطلب یہ ہے کہ 40 شکیں نیب کی انہوں نے آپ کی طرف بھیجی, 34 پہ آپ نے کہا یہ ہمارے حق میں کر دو. 1 ارب سے نیچے جس نے کرپشن کیا اس کو پوچھو ہی نہیں. ایک غریب کا بچہ اگر موٹر سائیکل چوری کر لیتا ہے تو جب تک وہ زندہ رہتا ہے ہماری پولیس اسے چھوڑتی نہیں. کسی جگہ سے بھی چوری ہوتی ہے, پکڑا ہو جاتا ہے. اور آپ اربوں کی کرپشن کریں اور آپ کو کوئی پوچھے نہ, آپ منی لانڈرنگ کریں, آپ ٹی ٹی کریں, آپ پاپڑ والوں کو لے کر آئیں, ان کے کونٹوں میں پیسے جمع کرائیں. آپ کراچی میں سمندر کے ذریعے پیسے, وہ کیا بولتے ہیں اس کو جناب, میں لکھ کر ہی کبھی تقریر کرتا ہوں, کشتیوں میں پانی, لانچوں کے اندر پیسے ڈال کر آپ دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. بلاول صاحب اور مریم نواز صاحب کیا نئی قیادت سنبھالیں گی؟ بلاول سے میں پوچھتا ہوں کراچی کا اتنا برا حال ہوا ہے, اس کا تو آپ نے ستیہ ناش کر دیا ہے, اس کو تو تم سنبھال نہیں سکتے ہو. گند کراچی کا تم صاف نہیں کر سکتے ہو. تمہاری فوج وہاں پر آتی ہے, جو تمہارا مشکل کام ہوتا ہے وہاں تم فوج کو گھسیٹتے ہو. بعد میں کہتے ہو کہ یہ آسمانی قوت ہے. آسمانی قوت تم خود لاتے ہو, ان کو کوئی شوق نہیں ہے آنے کا. اگر میں تو کہتا ہوں کہ ہماری فوج نہ ہو تم ملک ہی بیچ دو. جمہوریت سے میں نفرت ہو چکی ہے. میں کہتا ہوں اس جمہوریت سے بہتر ہے صدارتی نظام آنا چاہیے. تم لوگ اپنی اولادوں کے لیے 100 سال آگے کی سوچتے ہو. غریب کے بچے کے پاس سائیکل تک نہیں ہے, غریب تڑپ رہا ہے. اور اگر عمران خان آیا ہے تو اس کو 5 سال حکومت کرنے دو. کبھی مولانا صاحب سے یہ پوچھیں, اے پی سی میں آپ نمائندے ہی نہیں ہیں, آپ ہار چکے ہیں اور آپ پڑھ کر سنا رہے ہو. کیا سنا رہے ہو؟ اگر اتنے مدد تو اپنے بیٹے کو کہو کہ وہ قومی اسمبلی کی جو سیٹ ہے استعفیٰ دے. آپ لوگ استعفیٰ دو. استعفے تم دیتے نہیں ہو, عوام کو بیوقوف بناتے جا رہے ہو. اور وہاں سے نواز شریف بیٹھ کر کہتا ہے کہ مجھے عمران خان کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے, جو ان کو لایا ہے, جو لائے ہیں, مجھے ان کے ساتھ پرابلم ہے. میں جناب میاں صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ضیاء کے دور کی پیداوار ہیں. آپ ضیاء صاحب آپ کو لائے تھے. اگر آپ انہیں, یہ تو عمران خان نے تو 22 سال سٹرگل کی ہے اور یہ فوج کے ساتھ مل کے چل رہا ہے, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. اگر آپ کو فوج لے آئے تو فوج بہت اچھی ہے, کوئی دوسرا آئے
تو ہماری فوج جو ہے بہت خراب ہو جاتی ہے. ہماری فوج عظیم فوج ہے، اس جیسی نہ کوئی فوج دنیا میں آئی ہے نہ آئے گی. اور آپ جیسے لوگ ٹی ٹی کے ذریعے پیسے بھیجتے رہے، آپ کو کوئی نہ پوچھے کیوں. آج مجھے انتہائی دکھ ہو رہا ہے کہ 30 سال ہم لوگ آپ کے پیچھے چلتے رہے اور آپ اپنی کرسی کی خاطر سب ایک ہو گئے. لوگوں کے اندر آپ نے وہ نفرتیں پھیلائی ہیں، آپ سیاستدانوں نے، اور آج آپ کے دم کے اوپر پاؤں ٹکا ہے، آپ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. میں عوام، پاکستانی عوام کو کہتا ہوں بے شک عمران خان کو ووٹ نہ دو، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن ان چوروں لٹیروں کو ضرور دیکھو کہ انہوں نے 30 سال تک کہتے ہیں جمہوریت نہیں آتی ہے. خاک جمہوریت ہے جب جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ پارلیمنٹ کے اندر. جو اب آپ بل وہ پاس کرتے ہو جو تمہارے اپنے مفادات میں ہوتے ہیں. اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس عوام سے، ان کی باتوں میں مت آئیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسے کریں گے، ریلیاں نکالیں گے. کوئی ریلی میں نہ جائے. 5 سال اس بندے کو حکومت دی جائے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو سنوارنا ہے، ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہے، ہم بھی مہنگائی کی چکی میں پیچھے جا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ وقت لگے گا اور یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. اللہ نے چاہا تو، اللہ نے چاہا تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ یہ ملک بنا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ گنہگاروں سے بھی بہت بڑے کام لیتا ہے. اللہ حافظ، خدا حافظ. میری باتوں پہ عمل کرنا اور ان کو APC کو غور سے پڑھنا اور دیکھنا اور سننا اور اس پہ عمل نہ کرنا. اللہ حافظ.